کہ ہم پیٹرول کو آگ لگائیں اور وہ آگ نہ پکڑے, کسی کو وہم بھی نہیں آئے گا. خشک لکڑی کو آپ جلائیں تو وہ آگ پکڑے گی. کاربن ہے, ظاہر یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, بلکہ فزیکل فینومینا آف کریٹر ہے. اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے یہ قانون قدرت بنایا ہوا ہے. دو یہ عقیدے ہیں جس پہ پوری انسانیت اکٹھی ہے, ایک یہ کہ انسان نے مر جانا ہے, اور دوسرا یہ سائنٹیفک فیکٹس, ان کے اوپر انسانیت اکٹھی ہے. تیسرے کسی عقیدے پہ نہیں اکٹھی. کئی لوگ ہیں خدا کے منکر ہیں, کئی خدا کو مانتے ہیں, آخرت کے دن کے منکر ہیں, لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں ہے, اور یہ سائنٹیفک جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں ان کا کوئی انکار ہی نہیں ہے. لیکن جب پیغمبر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے اور میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ بتا دیں کہ واقعتاً یہ لاٹھی تھی اور اب یہ بن گئی ہے ایک زندہ سانپ یا اژدہا, تو سب سے پہلے سائنٹسٹ سجدے میں گر پڑ گئے. پوری انسانیت جو ہے وہ ایمان لے آئے گی, جس طرح اس وقت جادو کر لے آئے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جادو سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا. باقیوں کو نہیں سمجھتے, لیکن آج تو سب مانتے ہیں کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے تو پتا چل جائے گا کہ یہ لاٹھی ہے یا واقعتاً کوئی زندہ آرگن بن چکا ہے. اس لیے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں کسی پیغمبر کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایمان بالغیب, ایمان بالشہادہ بن چکا ہے. ٹیسٹ انسانیت کا ختم ہو جائے گا اگر پیغمبر آج مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب لوگوں کو معجزات کا منکر بنا رہے ہیں. معجزات کا نہیں, تمہارے بابوں کے فراڈ کا منکر بنا رہا ہوں. تمہارے بابوں کی مٹی پلیت کر کے رکھتی ہے سائنس نے. کل تک تو تمہارے بابے روحانی آپریشن کر رہے تھے, بائی پاس بھی روحانی ہوتے تھے. ہم نے تو چھوٹی سی شرط رکھی ہے کہ ایک نو مولود بچے کا کوئی بابا نگاہ مار کے ختنہ کر کے بتا دے, اور اگر ختنہ نہ ہوا, کیونکہ نبی اسلام خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں اللہ کے رفض سے کوئی بات کروں تو اس کو تم لے لو, جہاں میں کوئی ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں تمہارے دنیاوی معاملات میں تو انتم اعلم بامر دنیاکم, تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو مجھ سے. اندازہ کریں, یہ ہمارے نبی کا ہی جگر ہے یہ بات کرنا. اس میں وہ جواب کلیئر ہو گیا کہ کوئی شخص پوچھے کہ نبی اسلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا, اس لیے کہ نہ وہ نبی اسلام کی ضرورت تھی کہ نبی اسلام کو سکھایا جاتا اور آپ اپنی امت کو سکھا کے جاتے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں, دیٹس آل. یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے. اس لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج اگر نبی اسلام دنیا میں موجود ہوتے تو آپ کا ٹی وی چینل بھی ہوتا, آپ کا یوٹیوب کا چینل بھی ہوتا. آپ نے ہر وہ ذریعہ استعمال کرنا تھا جس کے ذریعے دعوت پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن یہ دور اس چیز کا متحمل نہیں تھا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے کہ ایمان بالغیب والا معاملہ ختم ہو جاتا, اور دوسرا یہ جو تصویر کا فتنہ ہے اس میں جس طریقے سے ملائن کیا جاتا ہے لوگوں کو, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے یا کسی کی برہنہ ویڈیوز اے آئی کے ذریعے جنریٹ کر کے, تو دنیا میں تو ہر وقت جنگ ہی رہنی تھی. یعنی یہ توہین رسالت والی اوریجنل کیسز بن جانے تھے. لہٰذا یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس میں کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ختم نبوت فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک نے تھوڑی سی ہمت دکھائی, یہ جو ہمارے وہابی بھائی ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب, انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایران کے مظلومین کے حق میں دعا کی. اب پتہ نہیں وہ مظلومین سے مراد شیعہ لے رہے تھے یا سنی, ہو سکتا ہے توریہ کیا انہوں نے, لیکن پہلے تو میرا حسن ظن تھا, لیکن وہ حسن ظن میرا ٹوٹ گیا. ابھی جمعے کے خطبے میں انہوں نے خامنائی صاحب کا نام لیتے ہوئے غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا کہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی. پھر اچانک وہ چونک گیا. یعنی ان کے نزدیک, یہ آپ نے جملہ نوٹ کرنا ہے, یہ میری عقابی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور میرے وہ کان, ہاں, جو بنو امیہ کی چالیں جو ہے وہ سن کے بلکہ سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں. تو اس کے منہ سے شہادت کا لفظ نکلا اور ساتھ ہی اس نے اس کو کور کیا کہ ان کے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گلے پھاڑنے والے نے عید کے موقع کے اوپر بھی دعا کروائی تھی ایران کے مسلمانوں کے لیے, تو وہ جو ان کے نزدیک مسلمان ہیں نا ان کے لیے کروائی تھی, ان کے لیے نہیں کروائی تھی جو بیچارے اس وقت شہید ہو رہے ہیں. لو سامو, میں اس اعتبار سے ساحل ادیم بھائی کو سپورٹ کروں گا حفظہ اللہ تعالیٰ. ان کا موقف بالکل درست ہے کہ یہ کوئی ضرورت نہیں تھی ایک ایسے شخص کے پاس جا کے ناشتہ کرنے کی جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے. ہاں, اگر آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں وہ ایک الگ بات, اس کی پلی عام مولوی نہیں لے سکتا. یہ کس کیپیسٹی میں ملنے کے لیے گئے ہیں جی؟ مذہبی رہنما. اگر آپ مذہبی رہنما ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں آپ گئے ہوئے. کوئی پاکستانی حکومت اگر کسی مولانا کو بھیجتی ہے ریپرزینٹیٹو کے طور پر کنٹری کی ریپرزنٹیشن کے لیے تو وہ معاملہ الگ ہوتا ہے. یہ اپنی کیپیسٹی میں گئے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے سلیکٹ کیا انہوں نے. اچھا, یہود و نصارہ کے ایجنٹ مجھے کہتے ہیں اور سلیکٹ یہ ہو رہے ہیں. نو سامو, انہوں نے یہ لفظ بولا ہے کہ مجھے سلیکٹ کیا گیا. نظراتی کونسل تو شاہی کوئی نہیں ہے. عام مذہب بریلوی صاحب نے تم وہابیوں کو یعنی دیوبند اور اہل حدیث کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اعلیٰ حضرت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیری نظراتی کونسل تے شاہی کوئی نہیں, اور مامو پارٹی اپنے امام دی فکر کرو. تو ہم اعلیٰ حضرت نے اسلام تو باہر کٹے ہیں, تو اسی ڈکلیئرڈ واقعی مجرم اور کافر ہونا دے نزدیک. ہمارے نزدیک ایک معاملہ الگ ہے کہ ہم کیا آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن نظراتی کونسل سے بھی بڑی کونسل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. حسام الحرمین میں بھی اور احکام شریعت میں بھی تمہیں مرتد ڈکلیئر کیا ہوا, انہوں نے واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور ہمارے بابا جی نے تو سورہ سور ڈکلیئر کیا ہے.